اور ہمارے ساتھ افضل شاملیہ صاحب موجود ہیں. یہ خیال کیسے آیا کہ کوئی ایک ایسا کیمپ بنا دیا جائے جہاں پر لوگوں کا ڈونیشن بھی آئے اور پھر لوگوں تک فیض بھی پہنچے؟ یہ کیسے خیال آیا؟ بہت شکریہ آغا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1999 کے اندر سیلانی ویلفیئر کا قیام عمل میں آیا. جی. جب ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے 1999 میں سیلانی ویلفیئر کا قیام عمل میں لایا تو اس وقت انہوں نے نیت کی کہ ہم اس کو تقوی کی بنیاد پہ رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. اور جب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز تقوی کی بنیاد پہ آئے گی تو انشاءاللہ کامیابیاں اس کے ساتھ جڑ جائیں گی. بلا شبہ. الحمدللہ رب العالمین. آج سیلانی ویلفیئر روزانہ تقریباً 1,20,000 آدمی کو آج کی تاریخ میں بھی کھانا کھلا رہا ہے. یہ کوکڈ فوڈ کھلا رہا ہے. 1,20,000. ماشاءاللہ. اور یہ میں آپ کی قطع کلامی معاف تسلیم بھائی، آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے، ہمارے ثنا خاں بھی اور تمام ناظرین بھی، یہ بات اب بتلانے کے لائق نہیں ہے کہ کتنے افراد کو کھانا سیلانی کھلا. یہ دیکھنے والی بات ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے اور ہم ذاتی طور پہ خود اس بات کے گواہ اور شاہد ہیں. جناب اب آپ جس سمت بھی چلے جائیں الحمدللہ شہر کراچی میں تو وہاں آپ کو سیلانی کے ورکرز نظر آئیں گے روزانہ کی بنیاد پہ. یا وہ راشن بانٹ رہے ہوں گے، یا وہ کھانا بانٹ رہے ہوں گے، یا وہ کسی بھی طریقے سے غریب کی مدد کر رہے ہوں گے. یہ رب تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اس نے حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب سے اتنا بڑا کام لے لیا. بالکل. اور آج تقریباً ہم جو کرونا وائرس جب سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے، سمجھ لیں 20 مارچ سے آج تک کے ہم تقریباً 5 لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. تقریباً 17-18 مارچ کو جب صورتحال لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی تو سندھ گورنمنٹ نے، سی ایم صاحب نے ہمیں بلوایا. ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اس وقت ہم اس صورتحال میں آ گئے ہیں کہ شاید ہم آگے لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑے گی. تو جب لاک ڈاؤن ہوگا تو یقیناً ہر طرف کرفیو کا سما ہو چکا ہوگا اور پھر جو ہے کھانے کی قلت ہونے کا اندیشہ ہے. تو آیا سیلانی ویلفیئر اس میں کیا رول پلے کرے گا؟ یعنی آپ سے سوال کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے. جی. یعنی یہ اس بات کی تصدیق ہے تسلیم بھائی کہ ایک پرائیویٹ ادارے سے، ایک این جی او سے، ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے اگر سرکار سوال کر رہی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ اس کے کام کو تسلیم کر لیا گیا. جناب جی جی جی. سندھ حکومت نے الحمدللہ ہمیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ راشن کی ڈسٹریبیوشن کی ضرورت پڑے گی. تو پھر ہم نے رات کو میٹنگ کی ہمارے ادارے میں اور پھر ہم نے، ہمارے بشیر فاروقی صاحب نے یہ طے کیا کہ اگر انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ہم 20 لاکھ راشن تک جائیں گے. ماشاءاللہ. اور ہم نے سندھ حکومت کو عندیہ دیا جس سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ناصر علی شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، مرتضیٰ وہاب صاحب، ان لوگوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں حکومت کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ دیکھیں حکومت کو بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے اس صورتحال میں. یقیناً جب اتنا بڑا ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوگا تو یقیناً کہ سپورٹ این جی او کی ضرورت. لیکن جہاں آپ نے تقوی کی بات کی تو روزہ اختیار کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تو کہا کہ روزہ رکھو اس طرح جیسے تم سے پہلے کی امتیں رکھتی تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، متقی ہو سکو. تو آج کے رمضان کے تقوی کے عنوان کو آپ نے کیسے نتھی کیا کہ تقوی کی بنیاد پر آپ نے ادارے کا قیام عمل میں لے کر آئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس تقوی میں ایک پھول کا اضافہ کریں اور ہم نماز عشق ادا کریں. امامت کریں گے ثنا خاں، ہم ہوں گے ان کے مقتدی اور سامع کی حیثیت سے اجر و ثواب